صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار صدق اللہ مولانا العظیم مولانا صلی وسلم دائما 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 ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی القرن یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. حضرات ذی وقار، آج ہم سب احباب اپنے بھائی میاں فیاض صاحب کی والدہ ماجدہ کے سالانہ اظہار ثواب کے حق میں پاک میں حاضر خدمت ہیں. وقت بہت مختصر ہے اور کوشش کروں گا کہ یہ موضوع چونکہ بہت طویل ہے، اس تھوڑے سے وقت میں اپنی بات کو مکمل کر سکوں. میں نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا. پہلے اس کا ترجمہ جو میں نے تلاوت کیا وہ سن لیں، پھر اس پر چند منٹ گفتگو. اللہ جل مجدہ کریم آقا کی اوپر قرآن پاک کی آیات جو نازل فرمائیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرو. تم سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرو، خالصتاً اللہ کی طرف رجوع کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، عسیٰ ہو سکتا ہے ربکم تمہارا رب، ان یکفر عنکم تمہارے اوپر سے مٹا دے، ختم کر دے، سیئاتکم جو تمہارے گناہ ہیں. اس رجوع الی اللہ کے صدقے، اس توبۃ النصوح کے صدقے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ہو سکتا ہے جو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہے، جو تمہارے گناہوں کا میل ہے، جو تمہارے گناہوں کا رنگ ہے، جو تمہارے گناہوں کی سیاہی ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر، ہو سکتا ہے رب اس توبہ کے صدقے ساری میل سارے رنگ اتار کے رکھ دے. سبحان اللہ. میں نے کل ایک بات کی، آپ نے شاید پڑھی ہوگی، آپ مجھے یاد آ گئی قبلہ. کل ہی میں نے ایک بات لکھی ہے کہ عقل کی 100 دلیلیں رب سے انسان کے گناہ معاف نہیں کروا سکتی. عقل کی 100 دلیلیں رب سے گناہ معاف نہیں کرا سکتی. توبہ کا ایک آنسو انسان کی ساری زندگی گناہ معاف کروا دے. توبہ ایک ایسا ایک آنسو توبہ کا ساری زندگی کے گناہ معاف کروا دیتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ توبۃ النصوح ہے، اگر تمہیں یہ نصیب ہو جائے تو اللہ پاک تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا. پھر معافی کے بعد تمہیں انعام کیا ملے گا؟ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ پاک تمہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس جنت کے نیچے اللہ نے نہریں رواں کی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب وقت بڑا کم ہے اور اس تھوڑے سے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ توبہ ہے کیا، توبہ کی تعریف کیا ہے. حضرت رسالہ قشیریہ کے جو مصنف ہیں امام قشیری، انہوں نے اپنی ایک تصنیف میں جو توبہ کا معنی لکھا ہے، حضرت شیخ غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی سمیت تقریباً
ہمارے علماء اہل سنت کے بزرگوں نے، علماء نے جہاں جہاں بھی توبہ کا معنی لکھا ہے، امام قشیری کے اسی معنی کو نقل کیا ہے۔ اور حقیقت بات ہے، میرے خود دل کو یہ بڑا اپیل کرتا ہے۔ امام قشیری سے لکھا ہے کہ توبہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اول مقام، پہلے تو فرماتے ہیں کہ فالتوبۃ الرجوع، فالتوبۃ، توبہ رجوع کا نام ہے، لوٹنے کا نام ہے۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ لوٹنے کا نام ہے۔ اچھا، اس توبہ کے اندر بڑے مزے کی معنی ہے، یہاں پر اس بات کو توبہ کہتے ہیں لوٹنے کو۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ لوٹنے کو۔ مگر ایک حدیث میں اس کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ توبہ یہ ہے، اب دیکھیں توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع، رجا ان سے لوٹ آنا، مگر میرے حبیب فرماتے ہیں توبہ اس چیز کا نام ہے کہ جب بندہ توبہ کر لے تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ نکل کر نہیں لوٹتا، بندہ اس طرح واپس گناہوں کی طرف نہیں لوٹتا، بندہ پھر واپس گناہوں کی، یعنی رجوع گناہوں سے کی طرف رجوع نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ تو توبہ رجوع کا نام ہے۔ پتہ چلا انسان جب گناہوں سے تنگ ہوتا ہے تو گناہوں سے جو تنگ ہو کر ہجرت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے کس طرف؟ وہ فرماتے ہیں اما کانا مذموما فی شرع، کہ جو شریعت کے اندر جو مذموم عمل ہے، مذموما جس کی مذمت کی جائے، اور بلکہ میں اس کو آسان الفاظ میں کسی بزرگ کے لفظوں میں یہ بیان کو، یہ مذموم سے مراد بنیادی طور پر گناہ، یعنی گناہ کی مذمت کی جاتی ہے نا، تو مذموم کس چیز کا نام ہے؟ جس چیز کو کرتے ہوئے دل گھبرائے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کبھی دل فیصلہ کرتا ہے پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ بس ایک بات بزرگوں نے لکھی ہے کہ جو عمل کرتے ہوئے دل گھبرا رہا ہو کہ یہ لوگوں پر مسئلہ نہ ہو جائے، لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے، ہمیشہ وہ گناہ ہوگا۔ اور جس کو کرنے سے دل گھبرائے نہیں، پتہ چل رہا ہو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، مخلوق بھی دیکھ لے تو میری عزت میں اضافہ ہوگا، وہ عمل شریعت کے اندر، وہ عمل شریعت کے اندر محمود ہوگی، قابل تعریف ہوگی۔ اور جو قابل مذمت ہے، قابل مذمت چیز سے رجوع کر کے قابل محمود عمل کی طرف لوٹ آنا، اسے گناہ کی طرف سے توبہ کا لفظ دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی قابل مذمت عمل سے رجوع کر کے قابل محمود عمل کی طرف لوٹ آنا، اسے کہتے ہیں توبہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ توبہ۔ اچھا، یہاں پر اب وقت نہیں ہے، گریں کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ میں یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہم اکثر توبہ اور مغفرت کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ اور مغفرت ایک معنی نہیں، توبہ اور چیز کا نام ہے، مغفرت اور چیز کا نام ہے۔ توبہ کا معنی مطلب میں نے سمجھا دیا، رجوع کرنے کا نام، یعنی نہیں یار بس آج تو بات نہیں کرنا، اے توبہ، ایک کام کیا، گناہ کیا، پتہ چل گیا یہ جو میں نے حرکت کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ مذموم عمل ہے، قابل مذمت ہے، گناہ کر کے آپ پچھتا گئے ہو، اور دلی میں کہتے ہو بس یار آج سے ہوگا، آئندہ نہیں کرنا، بس اس چیز کا نام توبہ ہے۔ آپ دل میں پچھتا جانا، دل میں ارادہ کر لینا، ایک عزم کر لینا کہ آج کے بعد یہ مذموم عمل ہم سے نہیں ہوگا، بس آج ختم، بس آج آخری بات۔ اس عمل کا نام آج کی بلا حاجی صاحب نے داڑھی منڈوائی ہے نا، مذموم عمل کیا ہے، کوئی اس کی تعریف کر سکتا ہے؟ میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوں نا، پیر ہوتے ہیں جو لوگوں کے گھر میں جا کر ان کی خوشامد کرتے ہیں، میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں۔ اب جو شیو انہوں نے کیا یہ تو مذموم عمل ہے، محمود عمل تو نہیں ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے ان کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ یار ہوں بچے بھی بڑے ہو گئے نہیں، ہوں شیو ہی کرنی، اللہ رسول یار آج تو بعد شیو نہیں کرنی، داڑھی رکھ لینی۔ سبحان اللہ۔ یہ احساس پیدا ہو جانا اسے توبہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہ احساس پیدا ہو جانا
इसे तौबा कहते हैं। और फिर ये तौबा और रुजू का एहसास पैदा होने के बाद रब से इल्तिजा करना कि ऐ बारी ताला, इससे पहले ये जो मैं गुनाह करता रहा हूं, तू, मगफरत का मतलब होता है छुपा देना, गफरा या फिर छुपा देना। अल्लाह अपनी रहमत की चादर में छुपा दे, अल्लाह ताला अपनी मगफरत की चादर में छुपा दे। तो तौबा होता है एहसास पैदा हो जाना। एहसास पैदा होने के बाद रब से इल्तिजा करना कि अल्लाह पाक, इससे पहले जो मैं ये गुनाह करता रहा हूँ, अमल मज़मूम करता रहा हूँ, तुझसे मग़फ़िरत तलब कर रहा हूँ, क़यामत वाले दिन मेरे इस गुनाह को अपनी दामन रहमत से छुपा दे। आमीन आमीन। इस मेरे गुनाह को दामन रहमत में छुपा। इसको कहते हैं असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम। ये जो रब ने कहा ना कि तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूह, तुम रब से इखलास के साथ तौबा मांगो, ये है रुजू। और जब तुम्हारा रुजू इखलास पर मबनी होगा, उस गुनाह पर पछतावा हो जाएगा, अज़्म मुसम्मम हो जाएगा, इरादा पुख्ता हो जाएगा कि आज के बाद ये गुनाह मेरी जिंदगी में शामिल नहीं होगा, आज तक जो किया है सो किया, आज के बाद इब्लीस को राजी नहीं करना, आज के बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करना है। ये एहसास पैदा हुआ, ये तौबत नसूह है। और जो रब ने अगला ऐसा कहा है ना, असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम, रब तुम्हारे गुनाहों को धो देगा, अपनी रहमत की चादर में छुपा देगा। इसे मग़फ़िरत कहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसे क्या कहते हैं? मग़फ़िरत कहते हैं। रुजू करना तौबा है और रब से अपने गुनाहों से माफी मांगकर उनको छुपाने के लिए इस्तिग़ा करना, दुआ करना, माफी तलब करना, ये मग़फ़िरत कहलाती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बनी इस्राइल की कुतुब में एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है। अब मुझे लगता है मैं ज़्यादा गुफ्तगू करने का मुतमिन हूँगा, वक्त कितना सही है, वरना बहुत मज़े का टॉपिक था ये। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत पड़ गया हज़रत, एक लंबे अरसे तक बारिश नहीं हुई। कुतुब में लिखा हुआ है कि 50,000 लोग इकट्ठे होके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। सुभान अल्लाह। कहा मूसा, तू रब से हम कलाम होता है, हम सारी मखलूक पानी के लिए तरस गए हैं, पानी जमीन पर मौजूद नहीं है, बारिश बरस नहीं रही, चरिंद परिंद हैवान इंसान पानी न होने की वजह से हलाक हो रहे हैं। ऐ मूसा, तू रब से जाकर बातें करता है, हम तमाम लोगों की ये बात अपने रब तक पेश कर दे कि रब ताला जमीन की धरती के ऊपर बारिश बरसाए, रहमत की बारिश बरसाए, ताकि हमारी ये प्यास, ये तिश्नगी खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा कितने बंदे आए हैं? 50,000। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त हाथ उठाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि ऐ बारी ताला, मखलूक पानी के लिए तरस रही है, बारिश के लिए दुआ मांग रही है, और इस बारिश के लिए, बारिश को मांगने के लिए मेरी तहरीर पर हाजिर है। पता ये चला, रब से कोई चीज मांगनी हो तो अल्लाह के बंदे की दहलीज पर जाया जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रब से कोई चीज मांगनी हो तो तरीका ये बताया है कि किसी अल्लाह के महबूब बंदे के दरवाजे पर जाओ, उसको अर्ज करो कि तू महबूब है अल्लाह का, हमें ये चीज अल्लाह से मांग कर दे दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये शिर्क नहीं है दोस्तों। अब बात लंबी नहीं करता। वो मखलूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की तो अल्लाह ने जवाब दिया, ऐ मूसा, ये जो 50,000 आए हैं, इनमें से एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, गुनाहों में लथड़ा हुआ है, और इन 40 सालों में उसे एक बार भी मेरी तरफ रुजू और तौबा करने की तौफीक नसीब नहीं हुई। वो इतना बदबख्त है, 40 साल से मुसलसल नाफरमानी कर रहा है, मासियत की जिंदगी गुजार रहा है, गुनाहों की जिंदगी गुजार रहा है। मूसा, मैंने उस बंदे की वजह से बारिश रोकी हुई है, मैंने उस बंदे की वजह से बारिश रोकी हुई है। ऐ मूसा, उस बंदे को कहे कि वो यहां से निकल जाए।
اس بندے کو کہو کہ وہ یہاں سے نکل جائے، وہ یہاں سے چلا جائے، میں بارش برسا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ 50,000 بندے ہیں، میں ایک کمزور سا بندہ ہوں، 50,000 بندوں میں میری آواز کیسے جائے گی؟ اللہ پاک نے کہا موسیٰ آواز دینا تیرا کام ہے، ان 50,000 تک پہنچانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے بھائی بندو سنو، تم میں سے ایک بندہ وہ ہے جو 40 سال سے مسلسل اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، رب اس سے اتنا ناراض ہے کہ اس بندے کی وجہ سے رب بارش نازل نہیں کر رہا۔ بندے تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں حکم ہے، یہ پیغام ہے کہ تو یہاں سے نکل جا تاکہ اس دھرتی پر رب تعالیٰ بارش نازل کرے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جو بندہ تھا نا، پتہ تو چل گیا کہ اللہ پاک مجھے ہی کتاب کر رہا ہے، اب یہ تو نہیں ہوتا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے میرے علاوہ کوئی اور بھی ہو، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو اور اس کی طرف یہ کتاب آیا ہو، یا وہ کوئی اور بندہ نکل کر باہر نکل جائے، میں بچ جاؤں آج شرمندگی سے۔ جب کوئی نہیں نکلا نا، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے، اللہ کو کہتا ہے اللہ پاک 40 سال سے میں تیرے بارگاہ میں گناہ کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا، جب میں نافرمانی کرتا رہا تب تو نے مجھے شرمندہ نہیں کیا اپنے مخلوق کے سامنے، آج تو توبہ کی نیت سے تیری پاک نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں، جب نافرمانی کرتا رہا تب نے مجھے مخلوق کے سامنے شرمندہ نہیں کیا، آج توبہ کی نیت سے آیا ہوں تو مجھے شرمندہ کیسے کر رہا ہے؟ بس یہ سوچ آئی، ادھر سے اللہ کی بارگاہ میں بارش نازل ہونا شروع ہو گئی، چھما چھم بارش شروع ہو گئی، لوگ بھیگ گئے، کپڑے بھیگ گئے، مخلوق خدا بھیگ گئی، بارش زمین کے اوپر برس کر پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے متحیر ہوئے، بڑے حیران ہوئے، اذان ہو رہی ہے بس جلدی 2 منٹ میں، کہنے لگے یہ کیا ہوا ہے؟ اللہ پاک نے کہا تھا کہ ایک نافرمان بندے کی وجہ سے میں بارش نہیں کر رہا، بارش نازل ہونا شروع ہو گئی ہے، رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئی ہیں، باری تعالیٰ تو نے تو کہا تھا جب تک وہ بندہ نہیں جائے گا بارش نہیں برساؤں گا۔ موسیٰ اسی بندے کی وجہ سے تو بارش برسائی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اسی بندے کی وجہ سے تو بارش برسائی ہے، اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ موسیٰ کہنے لے اللہ پاک ذرا مجھے وہ اپنا محبوب بندہ دکھا تو صحیح جس کی توبہ تو نے قبول کی ہے۔ ارے موسیٰ جب وہ بدکار تھا، جب وہ گناہگار تھا، جب وہ سیاہکار تھا، جب تک وہ نافرمان تھا، میں نے تو تب اسے آشکار نہیں کیا، آج اس کی توبہ قبول کر کے اسے کیسے شرمندہ کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو توبہ اللہ کی طرف قبول کر لیں، توبہ کی طرف لے آئیں، رجوع کی طرف لے آئیں، اللہ پاک نہ دنیا میں رسوا کرے گا نہ آخرت میں رسوا کرے گا۔